معزز سامعین محترم، ہم تمام آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں جمع ہیں۔ اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سیاسی و سماجی شخصیات، اور آخر تک پنڈال میں وہ دیوار تک کھڑے ہوئے دوست، احباب، کارکنان، ہم سب کا تعارف تو وہی ہے جو بابا جی کرا کر گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، اور آگے بھونکے شور مچائے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے۔ بس اتنا ہی مقصد ہے، اور زندگی کا مقصد جو امیر المجاہدین نے بتایا ہے، اور حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف شعر تک محدود ہے۔ حضرت سعد بن ربیع میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور انصاری صحابی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد سے پہلے حضرت سعد بن ربیع کے گھر اچانک تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا سعد گھر کا دروازہ بند کر دو، تم سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ میں بات کرنے لگا ہوں کہ در رسول کا ادب ہے کیا۔ حضرت سعد بن ربیع سے حضور نے راز و نیاز کی باتیں کی، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی آ گئی، گھر والی آ گئی، کہا کہ سعد بتاؤ تمہارے ساتھ حضور نے کیا باتیں کی ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع چوک گئے، کہا سکلت قوم کا، فرمایا تجھے تیری ماں روئے، یہ عرب کے اندر بدعا ہے۔ کہا تجھے تیری ماں روئے تو کیا پوچھتی ہے، تجھے کیا لگے حضور نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں، کیونکہ حضور نے تو فرمایا تھا سعد تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ تو کہا تیری ماں تجھے روئے، تجھے کیا لگے اس سے کہ حضور نے کیا باتیں کی ہیں۔ آگے سے وہ خاتون، وہ حضرت سعد کی زوجہ کہنے لگی کہ سعد میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ ساری باتیں سن لی ہیں جو حضور نے آپ کے ساتھ کی ہیں۔ تو حضرت سعد بن ربیع تو چونک گئے، کہا کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ سعد یہ کسی کو بات نہیں بتانی، یہ خاتون ہے، اس کو ساری باتیں اس نے سن لی ہیں، اب کیا بنے گا۔ ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ اقبال کہتا ہے ہر منزل پر عقل اور عشق سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کر کے کہتا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی دھیان کر، دنیا دار کی کہن گے، رشتہ دار کی کہن گے، اپنے بگانے کی کہن گے، اے جناب گلی محلے والے کی کہن گے، رشتہ داریاں کی کہن گیا، جناب تعلق دار کی کہن گے، ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں۔ عقل اور عشق سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے چونکہ چنانچہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، ہیلے بہانے سارے مارتی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کے بال ایسے اکٹھے کیے اپنے ہاتھ میں۔ کس کے؟ بیوی کے بال۔ یہ اس لیے دل تھام کے سننا ہے کہ سانو چاچا کہے نا اور چھڑ یار دین سے کی پیاسی ادھر ٹور پہنے، یہ ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نے سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چارہ یارہ ورگا، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ میں ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل میں جن کے دل کی طرف دیکھا، اپنے حبیب کے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کے نہیں پائے، رب نے ان کی نوکری لگائی کہ تم جا کر میرے حبیب کی پاسبانی کرو، میرے حبیب کے دین کی مدد کرو، میرے حبیب کے در اقدس پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جو ناموس رسالت کے سب سے پہلے پہرے دار ہیں، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ دل تھام کے ذرا۔ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کے ایسے بال سارے اپنے ہاتھ میں، جیسے جوڑا کہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں سارے اکٹھے کیے اور دھکے دیتے ہوئے حضور کے پیچھے چل پڑے جہاں حضور گئے ہیں، اور دھکے دیتے ہوئے کس کو بھائی؟ بیوی کو دھتے، اور صحابی رسول۔ اور جب وہ رونے لگی، چیخنے لگی، اور جناب دھکے دیتے ہوئے جس طرف حضور جا رہے ہیں، نکلے گلی کے سے باہر، اب خاندان والے بھی اسی گلی میں بستے ہوں گے، شہر والے بھی اسی گلی میں بستے ہوں گے۔ جب عورت کی آواز بلند ہوئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے سنی کہ کسی خاتون کی آواز آ رہی ہے رونے کی، حضور رکے، حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سعد بن ربیع آ رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن ربیع اس کو چھوڑ دے، چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تم سے راز کی بات کی ہے، یہ میری بیوی ہے، اس نے راز کی بات سن لی ہے، کل مدینے میں بات پھیل جائے،
آپ یہ کہیں کہ ساتھ تجھ سے ایک راز نہ رکھا گیا، میں اس کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آ رہا ہوں، یا رسول اللہ حکم دیں اس کی گردن اتارنی ہے یا طلاق دینی ہے، ابھی فیصلہ کریں۔ یہ ہے حضور کی بارگاہ، ہاں یہ ہے حضور کی بارگاہ، اتنی حساسیت کہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ ساتھ حضور کا راز نہیں رکھ سکا۔ ہاں یہ ہے صحابہ، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نثارا مرگا، اور روح میری جب پیراہن خاکی سے نکلے۔ اتنی وفاداری کے باوجود حضرت سعد بن ربیع میدان احد میں آپ کو 70 زخم لگے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد شریف کا مارکہ ختم ہوا، حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ میدان میں سعد بن ربیع کو تلاش کرو، وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا ہے جی۔ اور حضرت سعد بن ربیع کو حضور نے کہا اس صحابی کو کہ جا کر دیکھو کہاں تلاش کرو، اگر وہ مل جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ بتاؤ، حضور پوچھتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو حق پہنچایا ہے تم نے اس کو کیسا پایا، جو میں نے اللہ اور اس کا رسول کا پیغام تمہیں پہنچایا ہے وہ کیسا پایا؟ تو حضرت سعد بن ربیع کو وہ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے زخمیوں کے اندر ایک جگہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن ربیع ایسے سانس لے رہے تھے جیسے بھٹی میں سے دھواں باہر نکلتا ہے، ایسے سانس لے رہے تھے۔ اور کہتے ہیں جب میں ان کے سر پر پہنچا تو میں نے کہا کہ حضور نے آپ کو سلام کہا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے بڑی ہلکی سی آواز میں، جتنی ان کے اندر جان باقی تھی، روح باقی تھی، انہوں نے جناب جواب دیا وعلیکم سلام، اور کہا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ سعد بتاؤ جو میں نے تمہیں پیغام دیا، حق پہنچایا، وہ کیسا پایا تم نے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کہا یہ حضور کی بارگاہ میں میرا جا کے عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور کہا ایک میرا پیغام اور ہے، جا کر حضور کے تمام غلاموں کو دے دینا۔ انہوں نے کہا جی وہ پیغام کیا ہے؟ کہا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ یاد رکھنا جب تک تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہے تو کوئی حضور تک پہنچ گیا، قیامت والے دن اللہ اس کا عذر قبول نہیں کرے گا، کہے گا تو زندہ تھا، کوئی نبی تک گیا کیسے ہے، کوئی میرے حبیب تک گیا کیسے ہے؟ کہتے ہیں یہ انہوں نے پیغام دیا، اتنی دیر میں حضور بھی تشریف لے آئے۔ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بو قمیص، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کے نان عرب، تاب میرا سحر کر ملک بیابان عرب، غازہ روح قمر دود چراغان عرب۔ ہیں جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ لوگ عطر لگاتے ہیں اور جناب خوشبو پھیلتی ہے، کہتے ہیں کہ جہاں کہیں سے مدینے کی گلی سے تازی تازی خوشبو آتی نا، صحابہ سمجھ جاتے کہ حضور یہاں سے ابھی ابھی ہو کر گزرے ہیں۔ امبر زبی عبیر ہوا مشتر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع حضور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع کے اوپر خود کھڑے ہوئے۔ جب انہوں نے حضرت سعد بن ربیع نے دیکھا نا تو اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا اور عرض گزار ہوئے منم وہبی تمنا کہ بوقتیں جا سپردم بروخ تو دیدہ باشی تو درونے دیدہ باشی۔ یا رسول اللہ زندگی کی ایک آرزو تھی کہ دنیا سے جا رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہے جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے۔ اور یہ بات ایسے گپ نہیں ہے۔ حضرت ممتاز قادری علیہ رحمہ جب آپ کو تختہ دار کی طرف لے کر جانا، میں پنجابی گل کراں، حضرت ممتاز حسین قادری نو جدو تختہ دار پھٹے دی طرف لے کے جا رہا نا تے جناب آپ نو لے گئے، آپ نو تے چڑھا دیتا تے منہ تے غلاف پان لگے، آپ فرمایا مجرمہ دے منہ تے غلاف پائی دے نہ ستا عشق دا پھندا چوم کے لے آیا۔ منہ تے غلاف پان دی لوڑ نہیں ہے۔ ممتاز قادری نے کیا کہ جناب میرے گل وچ پھندا پا دیو، تے صاحب ظاہر رات نو انہوں نے 12 بجے پھانسی دینی سی تے اجے 7-8 منٹ رہندے سن، فرمایا پا دیو، تے آکھیا کہ جدو میں لبیک دا نعرہ لاواں نا، لبیک دا نعرہ لاواں تے تساں پھٹا کھچ دینا۔ پھر بابا جی نے آکھیا لبیک دا نعرہ لان دا مطلب ایسی کہ سامنے حضور آن گے تے میں لبیک دا نعرہ لانا تسی تھلو پھٹا کھچ دینا۔ بس روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک شریف میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو خیثمہ انصاری یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ حضور کے ساتھ نہیں گئے، یہ ہے تڑپ۔ حضرت ابو خیثمہ انصاری حضور کے ساتھ نہیں جا سکے، اور تبوک کی گرمی وہ گرمی ہے جس میں آج بھی بندہ جائے نا تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی گرمی اس کو کہتے ہیں۔
اے مروڑ دی گرمی اس دے سامنے کچھ بھی نہیں، جڑی عرب دی گرمی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تب دے سہراواں وچ سیاح، ایک سیاح ہے، انہیں لکھیا، انہیں کیا میں اج بھی اس زمانے مرسڈیز گڈی دے اوتے جدوں تبوک دے مقام تے پہنچیا نا تے مرسڈیز دا اے سی بھی بند ہو گیا سی، تے کہندا میں باہر نکل کے آئیں صرف تھوڑی دیر دھوپے اندر کھڑیا ہویا تے میں اپنے آپ تو باہر میرا دل گھٹن لگ پیا تے میں رون لگ پیا کہ یا رسول اللہ تسی 1400 سال پہلے ایتھوں اپنے غلاماں نال گزرے ہو دین واسطے۔ ہاں جی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے اپنے غلاماں نال۔ حضرت ابو خیثمہ انصاری گھر آئے تے جناب پانی چھڑکیا ہویا، تازہ پانی بھریا ہویا، مٹکے چلے، جناب تندور دی تازہ روٹی بنی ہوئی، سالن بنیا ہویا تے جناب لسی بھی موجود، مکھن بھی موجود، ساری لوازمات موجود۔ جدو این جناب چارپائی ہوتے چڑھ کے روٹی کھان لگے نا تے دل وچ خیال آیا کہ یار تو خیسمہ ایتھے روٹی کھا رہا، حضور تے تپدے ہوئے سہراواں وچ جا رہے ہیں تے کہندے انہوں نے اس سے ٹائم لقمہ نہیں بھریا، اپنی گھر والی نو کیا کہ اس روٹی نو بند دیو نال میں جا رہا ہوں حضور دے پیچھے۔ کلے چل پے، حضور دا لشکر تشریف لے کلے چل پے، اور صحرا دی گرمی ہوئے کلے چل پے۔ اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں۔ کہندے جویں جویں حضرت ابو خیثمہ انصاری قدم رکھن نا تے عقل بھی آ جاوے، عشق بھی آ جاوے۔ عقل آکھے یار تو نامی گیا تا کی ہو جانا، اتنے ہزاراں صحابہ موجود ہیں، حضور نال جان نثار موجود ہیں، لیکن عشق آکھے چل اتھے چلیے جتھے محبوب جا رہے ہیں۔ ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں، عقل بہیلا می برد۔ اقبال کہتا عقل ہیلے بہانے نہ کھچے، یار کوئی نہیں پیچھے گھر کوئی نہیں، چلا پیچھے چلیے، عشق برد کشاں کشاں، عشق وے چل چلیے جتھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ صحابہ کہندے اسی حضور نال جا رہا ہے، لوگوں نے گلاں کیتیاں کہ ابو خیثمہ انصاری بھی نہیں آیا، مشکل سفر سی، کیویں آنا سی، پیچھے چھڑ گیا۔ کہندے دور تو ایک سایہ نظر آیا، دور تو تے کہندے اساں حضور نے عرض کیتا یا رسول اللہ دوروں ایک سایہ ہویا ہلدا، کوئی ساڈی جانب آ رہا، فرمایا کن یا ابا خیثمہ، ہوتا ابو خیثمہ انصاری آ رہا۔ ہاں کوئی اتھوں چلے تے مالکاں نوں نہ پتہ لگے کیویں ممکن ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جدو ہجرت کرن لگے نا تے انہاں رات دے ٹائم ہجرت کیتی، جدو چلے تے تھوڑی دیر دور گئے تے جناب پچھو قریش مکہ آ پہنچے، انہاں گھوڑیاں تے سوار، اے پیدل جا رہے سن، گھوڑیاں تے سوار، انہاں آ کے گھیر لیا حضرت صہیب رومی نو۔ آپ ایک اچھے جا ٹیلے تے چڑھ گئے، جدو ٹیلے تے چڑھے تے آپ نے تیر کاٹ لیا، فرمایا تانوں میں گرفتاری تا نہیں دیاں گا، تانوں سارے نو ایک ایک کر کے تیرا نہ مار دیاں گا۔ انہوں نے کہا صہیب رومی تینوں اسی جان تا نہیں دینا، ایک شرط ہے تو جا سکنا، جڑا تو سونا اور چاندی کمایا ہویا نا، جڑا تیرے کول مال و زارے وہ ساڈے حوالے کر دے پھر تو چلا جا۔ فرمایا نہیں نہیں وہ سونا چاندی میں نال لے کے نہیں جا رہا، میرے گھر جاؤ فلاں خانے وچ سونا اور چاندی پیا، جا کے لے لو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ حضرت صہیب رومی نے کیا پھر تسی چلے جاؤ، سانو کوئی مسئلہ نہیں، اسی تو سونا چاندی لٹن آئے ساں۔ انہوں نے کہا جاؤ کہ گھر پیا ہویا نا، جا کے لے جاؤ۔ حضرت صہیب رومی کہندے میں چلدا رہا، کلا ہجرت کردا رہا، وادی بطحا وچ آ کے حضور دے نال سامنا ہو گیا، حضور دا سامنا ہو گیا۔ کہندے کہ اجے میں دور ساں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب سودا بڑے نفع دا رہا، صہیب سودا بڑا فائدہ مند رہا۔ حضرت صہیب رومی کہنے لگے میں دل وچ خیال کیتا کہ اس تو پہلے تو میرے تو پہلے مکے تو بندہ آیا کوئی نہیں، اے حضور نو کس نے دسیا؟ کہنے لگے پھر حضور نے فرمایا صہیب تیرے آن تو پہلے جبریل میں نو دس کے گئے کہ صہیب آ رہا اپنا سارا کچھ لٹا کے یا رسول اللہ تواڈے ہوتے تے تسی اس دا استقبال کرنا۔ اے کیویں ہو سکتا؟ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ہاں اے کیویں ہو سکتا کہ کوئی امتی حال زار نال پکارے حضور نو تے حضور نو نہ پتا ہوئے؟ شرط ہے کہ اخلاص، حضور نال محبت اور وفا ضروری ہے۔ اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد، حضور تے درد آن دی دے رہے نا۔ حضرت ابو ذر غفاری اے بھی حضور نال چلے، رستے اونٹ بیمار ہو گیا، اونٹ بیمار ہو گیا، علاج کراندے رہے پنڈاں چ، لیکن اونٹ ٹھیک نہیں ہویا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان بندیا اس طرح کر کے اور موڈے ہوتے رکھیا، اے بھی حضور دے پیچھے تبوک تے چل پے، اے بھی پیدل۔ حضرت ابو خیثمہ انصاری تے سواری تے گئے نا، حضرت ابو ذر غفاری پیدل گئے حضور دے پیچھے اس دبتے ہوئے صحرا وچ۔ تے استاد صاحب فرماندے سن اس دبتے ہوئے صحرا وچ ابو ذر غفاری نو راہ کنے دسیا اور کیویں پہنچ گیا حضور دے پیچھے، اے میرا سوال ہے۔ تے اسی کیا جناب دسو راہ کنے دسیا؟ فرمایا عشق نے راہ دسیا۔ تے جناب اسا کیا جناب انہاں نو پیاس کیوں نہیں لگی؟
فرمایا اس واسطے نہیں لگی کہ جس دے دل وچ حضور دی محبت آ جائے نا پھر کائنات دی ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہو جاندی. ہاں جی فقر کے ہیں معجزات، اقبال کہندا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. اور اقبال کہندا علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم. ایتھے آگے اقبال نے حضرت جناب ابو ذر غفاری دی گل کیتی، کہندا علم ہے فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم ہے جو یائے راہ، عشق ہے دانائے راہ. اقبال کہندا کہ جڑا علم ہے نا نویں نویں راہ تلاش کردا، ایتھوں میپ والے آن گے اتھوں پان گے اتھوں غلط ہو جائے گا، پھر ادھر باہر کٹ دین گے محنتے، پھر نواں راہ کڈن گے، نویاں سڑکاں بنان گے. کہندا عشق جڑے راہ تے ٹردا او منزل نو ضرور جاندا. علم دا ہر راہ منزل نو نہیں جاندا، عشق دا ہر راہ منزل نو جاندا. عشق دا ہر راہ منزل نو جاندا اور حبیب دے در تک پہنچاندا. او عشق دا راہ جے ترخانہ دا منڈا غازی علم الدین ٹرے تا او بھی منزل نو اپڑ جاندا. ہاں جی او عشق دا راہ امانہ دا منڈا ممتاز قادری ٹرے تا او بھی منزل نو پہنچ جاندا. عشق دا راہ ویل چیئر دے اوتے بیٹھا ہویا بابا ٹرے تا او بھی منزل نو پہنچ کے جاندا. ایک منٹ بھائی تھکے بیٹھے ہو تا میں بس کر دیاں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ایک گل میں سنا دیواں، کئی دوست ہاتھ نہیں چکدے حضور دے ناں تے. جے نعرہ لگے کسی اور دا تسی ہاتھ نہ چکو گلا کوئی نہیں، جے نعرہ لگے حضور دا پھر ہاتھ چکیا کرو. اے میں گل تانوں سنا دیواں پھر اس تو بعد تانوں سمجھ آئے گی. حضرت ابو ہریرہ نے حضور نو عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن تانوں کتے تلاش کریے؟ اولین و آخرین جمع ہوں گے، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے آخری امتی تک سارے جمع ہوں گے اولین و آخرین. یا رسول اللہ اتنی بھیڑ ہے تانوں کتے تلاش کریے؟ اگے سننا ذرا غور نال، سارے گناہگار میرے سمیت امتی سارے غور نال سننا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں حوض کوثر تے کھڑا ہو کے اپنی پیاسی امت نو جام کوثر پلا لے آواں گا، اوتھے آ جانا ملاقات ہو جائے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی اوتھے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میزان تے آ جاویں جتھے نامہ اعمال تولنے، میں اوتھے کھڑے ہو کے اپنی گناہگار امتیاں دے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا. جنہاں دے گھٹ جان گے حضور خود فرمان گیا ہے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. ہیں جی اور ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ. ہیں جی قیامت والے دن حضور دی نگاہ رحمت تلاش کر رہی ہونی ایک گناہگار نو، اے میرا امتی اے میرا امتی اے میرا اینو بخشوانا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. ہیں جی قیامت والے دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان تے آ جاویں میں اپنی امت دے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا. اے تانوں میں نعرے واسطے سنان لگا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے میزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پل صراط تے آ جاویں میں رب سلم کیا کہ اپنی امت نو پل صراط تو گزار رہا ہوں گا. اگے ذرا غور نہ سننا، اے تواڈے تے میرے واسطے. حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہ یا رسول اللہ جے پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پے گی نا قیامت والے دن میں انہوں اتھے ملاں گا. اور گل لے ایک منٹ جی گل لے کہ میری ایک گل سنو، کوئی جا رہا ہونا اینج تے کوئی جا رہا ہونا بڑا شرمندہ تا اسی بھی اپنے گناہاں نال ہوئے ہاں، لیکن ایک گل تے ناز ہونا نا یا رسول اللہ پوری دنیا نو پیچھے کر کے جدو ساری دنیا جناب تہاڈی ناموس تے پورا کفر ٹوٹ پیا سی اس ٹائم اسی تہاڈا نعرہ لاندے ہوئے این کھڑے ہوئے سا ہاتھ چاہ کے کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے تسی میں نے دسو کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہاں جی ہجے تا منظر اے وے نا تے ہجے منظر بابا جی دس کے گئن کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے،
ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. جی اجے تو وہ منظر باقی ہونا. اور اتنی بات حضرت ابو ذر غفاری حضور دے پیچھے چلے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کی تھی ابو ذر غفاری پیچھے رہ گیا گرمی تو سارا کچھ معاملہ. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دور تو پھر ایک سایہ نظر آ رہا. فرمایا کون؟ یا ابا ذر، ہوتے ابو ذر غفاری آ رہا ہے جی. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو قریب آئے نا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو ابو ذر کیویں پہنچے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس مقام تے گیا، پھر ایتھے گیا، پھر اونٹ بیمار ہو گیا، پھر اس دا علاج کرایا، پھر وہ نہیں ٹھیک ہویا، پھر جناب سامان موڑے ہوتے رکھیا، پھر کلہ ہی چل پیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر دنیا تے تو کلہ ہی آیا تے کلہ ہی رہنا تے دنیا تے کلہ ہی جانا، کل قیامت والے دن بھی تو کلہ ہی اٹھے گا. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو زیادہ نہ اس آسمان تے تھلے نہ اس زمین دے اوتے کوئی سچا بندہ نہیں آیا. اے حضرت ابو ذر غفاری دی شان ہے. اور اے خالی شان نہیں، ایک حضور دے سامنے ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ تسی فرماندے ہو قیامت قائم ہونی، قیامت قائم ہونی، کدو قیامت قائم ہونی؟ حضرت ابو ذر کول کھڑے سن، عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت دیو تو میں نو ہاتھوں تے قیامت قائم کر کے دکھا دیواں. اے حضور دے غلامہ دی شان ہے. اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اے حضور دے غلامہ دی شان ہے. اور ایک کے غلام وراء الورا ہے. اور یار ساڑی سمجھتے امیر المجاہدین نہیں آندے، باقی گلاں بعد چون. اور حضرت مجدد الفسانی نو اے جڑے سیاسی ہوندے نے انہاں دے دماغ بڑے خراب ہوندے نے، بہت خراب ہوندے نے. اے جدوں حکومتاں تے آندے نا انہاں دے دماغ بڑے خراب ہوندے نے. جہانگیر دا دماغ بھی بڑا خراب سی. وہی حضرت مجدد الفسانی نال پنگا لے بیٹھا شیخ احمد سرندی نال. وہ کہنے لگا اس بابے دا سر جھکاؤ میرے سامنے. صاحبزادے وہ سجدہ کراندے سن. انہیں کہا اس بابے دا سر جڑا نا میرے سامنے جھکنا چاہیے. کہتے ہیں کہ انہوں نے 60 پہلوان بلائے، 60 پہلوان. وہ حضرت مجدد الفسانی دی زلفاں نال لٹک گئے تے سر جھکا نہیں سکے. اقبال کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. 60 پہلوان بھی این کر کے گردن نہ جھکا سکے. ہن کوئی سویرے اٹھ کے کہے گا جی او کیویں ممکن ہے جی 60 بندے ہون تے جناب گردن نہ جھکا سکن. میں کہ تیری عقل چ 60 بندے نہیں آندے، تینوں فیض آباد لے چلیے 25,000 فورسز ہون، پولیس والے ہون، رینجر ہوے، ایف سی ہوے تے کلا ویل چیئر تے بیٹھے ہوے تے آ کے ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. اور او کوئی ہورن جنہوں نے کیا ساڑی ریڈ لائن اگلے پٹ کے رکھ دی ریڈ لائن. اساں ایک کوئی کیا ساڑی ریڈ لائن 295 سی ہے. کائنات جھوڑ کوئی ریڈ زون نہیں، صرف اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس ریڈ لائن ہے، قرآن ریڈ لائن ہے، اسلام ریڈ لائن ہے، اور کوئی ریڈ لائن نہیں. انہاں پٹ کے نہیں رکھ دیتی ریڈ لائن. اور پوچھے تسی کی کرو گے؟ میں کہا تسی تو پہلے چھڑاؤ نا اپنا، نکلو نا باہر. اور یہ منہ اور مسور کی دال ذات دی کوڑ کلی تے جفے شدیرہ نو ہیں جی. گلت ایسی اے نہیں کرتے منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، مطلب کوئی گل ولی نکلے رد ہو جائیں اس بابو. اسی ادو بھی کہنے صاحب بندے دے پتر بنو، مردانگی اختیار کرو. اور جیلہ ساڑھے واسطے کچھ نہیں، اے ہتکڑیاں تاسا عشق دیا ونگا سمجھ کے پائی ہوئی ہیں سن، اے تا روڑا ہی کوئی نہیں. اسی ادو کہنے صاحب مرد بنو، گل تو اے دن پھیروین قرآن کے اندر تلک الاجام نداولھا بین الناس. اسی لوگوں دے درمیان دن اور رات پھیر کے رکھ دینے ہیں. ایک پھیرواں لگیا تے روندے ہوئے باہر آ رہے ہیں. تے میں کہا ساڑھا ایڈک بال ہوئی ہوئے نا کہ انہوں کیا سی ایسا چونے میں تیرے منہ تے تھپڑ مارا گا کہ تو لبیک دا نعرہ لایا. انہیں منہ اگے کر کے کیا سی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک. اس واسطے کہ انہوں دا قائد ہو سی جدو گرفتار ہویا، انہوں دا قائد ہو سی جڑا گرفتار ہویا امیر المجاہدین تے وہ پولیس افسر تے وہ بڑے بڑے وڈے سارے. تو انہوں پتا ہے انہوں دا دماغ خراب ہوتا آ گیا. کہنا مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، تسی بڑی سخت گلاں کردے ہو. بابا جی نے فرمایا تو ویڈیو سنی ہوئی ہیں، ادھر آ تینوں میں لائیو سناواں.
ہاں بابا جی میں جلیا تو کی سمجھدا اسی کوئی رسمن آئے بیٹھے ہاں جڑے رسمن آئے سن وہ تو 1.5 میل نہیں سن نال ٹر سکے جڑے رسمن آئے سن نا وہ 1.5 میل نہیں نہ چل سکے اور جناب مدینہ پاک تو 3 میل ہے تے اور جناب عبداللہ بن ابی منافق جڑے سن اور 1.5 میل تو واپس آ گئے اور کہنے لگے جنگ شنگ نہیں ہونی صرف جناب طاقت دا جناب شو ہون جا رہا ہے طاقت پاور شو ہون جا رہا اتنے جنگ شنگ نہیں ہونی تے جڑے سن نا کلمہ پڑھ کے آئے ہوئے حضور نو من کے آئے ہوئے لبیک و سعدیت کہہ کے آئے ہوئے اور کہنے سن یا رسول اللہ ہے سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدم من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وعدنا ما شیطا یا رسول اللہ بدر طے کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے حکم دیو کیسر و کسر نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے حکم دیو بحر غماد تک گھوڑے دے جگر پگلا کے رکھ دیں گے اقبال کہندا کہ انہاں کو گھوڑے 1 سن یا 2 انہاں کیڑے گھوڑے سمندر وچ پانے سن پھر خود ہی کہندا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بہر و بر درگوشہ دامان اس کہندا جھلیا جس دے دل وچ محبت رسول ہوئے نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوتا اور جڑے منافق سن نا اسی انہاں نو پہلے باز کرتے ساں کہ اوئے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ ہاں جی جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی اردو سمجھ دو جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم جب کہتے ہو حضرت شبیر حضرت امام حسین دا نام ہے نا ہاں جی شبر امام حسن دا کنیت اور شبیر ہاں جی دوسرا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا ایتنی بات جدو اسی کہتے تھا بندے بنو ایک دن پھر میں لگ پتہ جاسی تے گال خالی اینج نہیں بنی پارٹی چھاڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں تو وہ تو پہلے لوٹے سن نا لوٹے دی کیڑی پارٹی ہوندی اور روڑا نہیں ایک جڑی بدواسی اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا یا اللہ انہوں گن لے کے کر کے تیرے انہوں کلیاں کلیاں کر کے تو حساب لینا انہوں کو کلیاں کلیاں کر کے بابا کہہ گیا انہوں بھی رونا انہوں دیا نسلیں بھی رونا تے حضور دا دین انشاءاللہ تخت ہوتے ہونا انہوں نے پوچھو پارٹی چھڑ کے جاندے ہو جیلوں چو باہر جاندے ہو گھر جا رہے ہو روندے کیوں اور کیا بابے دی بدوا لگ گئی میں کہے اے تاں بڑے کیا گئے عاشقہ نام متھے نہیں ہوندے عاشقہ نال اجے دوجہ بھی آ رہا کہہ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں پاکستان آ جا میں کہا پتر آ جا اسی اجے بھلے نہیں ممتاز قادری دا خون اسی اجے فیض آباد دے شہیدہ نو بھلے نہیں ہاں اجے اسی ختم نبوت دے ڈاکے نو بھلے نہیں ہاں او مسجد تے سپیکر لٹک رہے ہیں او ہر جانب سپیکر لٹک رہے ہیں انہوں نے سارے سپیکر اتروا کے ایک سپیکر لا دیتا سی تے سارے جناب چپ کر کے اندر بیٹھ گئے سن کوئی بات نہیں جی اذان ہی دینی ہے نا ایک جانب ایک کو بابا ویل چیئر تے بیٹھے ایسی اور جناب لوگ اتار کے خود تھانے جمع کرا رہے سن تے ایک جناب ایک دن اسی پروگرام تے سن بابا جی جناب پروگرام تے سن پچھو پولیس آئی سڑیاں لا کے چورا طرح اتار کے چلے گئے جدو اتار کے چلے گئے نا تے صبح بابا جی نو پتہ لگیا بھی راتی پولیس آئی سی تے جناب انہاں سپیکر اتار دیتے ہیں بابا جی گھر نہیں گیا مسجد دے سینچ بہ گئے بابا جی نے آرڈر دیتا فرمایا پہلے کتنے سپیکر لگے سن انہوں نے کہا 4 بابا جی نے فرمایا ہن 8 لاؤ اینو کہنے دین دی غیرت اینو کہنے دین دی غیرت ایک اس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دراز گوشت تھے سوارن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے مبارک تے بھی سواری کی تھی گدے دا نام یافور ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہا ہے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہا ہے تے عبداللہ بن ابی اے کھڑیا حضور دے گدے نے پیشاب کیتا او پیشاب تے بھی ساری امت قربان ہاں ایسے اتھے تک آئے گی تو پھر گل بنے گی نا اتھے تک قوم آئے گی تو پھر گل بنے گی نا قوم دا دماغ خراب انہوں نے کیتا اگر انہوں نے اس گل تک رکھا ہے پھر کسی دی جرت سی حضور دی ذات تک پہنچتا انہوں نے پتہ ہونا چاہیے کہ امت اپنے نبی دی سواری نال اتنا پیار کر دی تے حضور نال تا پھر اے حضور دی نسبت نال جڑی جس چیز نو نسبت ہے اس نال اتنا پیار کر دی ہاں جی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گدے نے پیشاب کر دیتا تے عبداللہ بن ابی کہنے لگا یا رسول اللہ اس گدے نو نا اگے لے جاؤ اس دے نال نا میں بڑی ہمک آئی میں نے بڑی بدبو آئی تے صحابی رسول نے پوچھا نہیں حضور کو یا رسول اللہ اگر تواڈے گدے دے بارے کوئی یہ گل کرے تو پھر فتویٰ کی ہونا چاہیے
ہاں جی پھر فتویٰ کی ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اوے پلیتا تو حضور دے گدے دے بارے گل کرنا، اس گدے دا پیشاب تیرے نالوں زیادہ پاکیزہ۔ اے ہے صحابی رسول دا فرمان، اے ہے صحابی رسول دا فرمان۔ اس گل تے اسی جدو آنے نا حضور دی گل آندی تو پھر وہ کہنے جی اقلیتوں کی بات کرے۔ میں کہو جھلیا اقلیت تک ہو جا، جدو حضور دی گل آ جائے تو اسی اپنے ماں پیو بھی بھول جانے ہیں، اسی اپنی رشتہ داریاں بھی بھول جانے ہیں۔ کس طرح بولتے ہیں؟ اسا اے سبق کسی اور کو نہیں پڑھیا، اے اسی حضور دے غلامہ کو لو پڑھیا۔ ہاں جی سکا چاچا اگے عروہ بن مسعود بیٹھے ہویا اور حضور نال مذاکرات کر رہا، اور مذاکرات میں بھی کوئی گستاخی دی نیت نہ نہیں، جس طرح بندہ داڑھی نہیں ہاتھ لینا کہ جناب جان دو، انہیں حضور دی داڑھی نو ہاتھ لایا عروہ بن مسعود اجے مسلمان نہیں ہوئے، این کر کے ہاتھ لایا کہ یا رسول اللہ جان دو، تے پیچھے سکا بھتیجا کھڑیا، ہاں جی پیچھے سکا بھتیجا، تے انہیں نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تہاڈی داڑھی والا آ رہا کی کریے، اور آوی خوشامد دے طور رہا، گستاخی دی نیت نہیں کہ آخر یدا کان لہجت رسول اللہ واللہ تصل الیک۔ فرمایا چاچے تو چاچا ضرور ہے لیکن حضور دی داڑھی تو ہاتھ پیچھے کر لے، جے دوبارہ ودیا تو کٹے ہویا واپس جائے گا۔ اے حضور دی بارگاہ ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر اور نفس گم کردہ میاں آیت جنیدو با یزیدین جا۔ ایتا شاعر نے کیا نا عزت بخاری نے کہ جب حضور دی بارگاہ آسمان دے تھلے وہ بارگاہ وے جتھے جنیدو با یزید سا بند کر کے بہنن۔ بابا جی فرمانے سن اے نہیں، فرمایا جدو قرآن پاک دی آیت تو نہیں نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے حبیب دے غلاموں اپنی آوازاں اپنے نبی دی آواز تو بلند نہیں کرنیاں، تے کہندے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور نال اس طرح کلام کر دے جس طرح کناں وچ سرگوشیاں کری دیاں، حضور نال گل اس طرح کر دے۔ اور حضرت فاروق اعظم جنہاں دا جناب جاہ و جلال بھی اتنا، آواز بھی بلند، لیکن حضور نال کہندے ترجمان نبی ہم زبان نبی، ہیں جی حضرت فاروق اعظم اتنی بلند آواز دے مالک، حضرت فاروق اعظم اتنی آستہ حضور دی بارگاہ گل کر دے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے عمر 10 کی کہنا اونچی آواز نہ بول، مینوں سمجھ نہیں آ رہی، اونچی آواز نہ بول، اونچی آواز نہ بول، تیری آواز میرے تک نہیں آ رہی۔ اے حضور دی بارگاہ وے تے مینوں اے دسو کائنات وچ حضور دی گستاخی نہ وڈا جرم کیڑا؟ اس نالوں وڈی دہشت گردی کیڑی؟ اس نالوں وڈا جرم کیڑا؟ اور تسی انہاں دے مقابلے اور جناب ناموس رسالت دے مسئلے نو پیچھے کر کے تانوں گرجے دیاں 4 دیواراں یادن تے پھر سانوں بھی یاد ہے اپنے امام دا سبق کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک دان دو جہاں فدا۔ ہاں تسی ایک دی گل کرتے ہو 2 جہان بھی جل جان، سانوں اس دی پرواہ نہیں، پہلے حضور دی عزت دی گل کرو، پہلے قرآن دی گل کرو، اسلام دی گل کرو، پھر اسی ساری گلاں کرن نو تیار۔ جے تسی اینوں پیچھے کر کے کرو گے تو پھر ساڈے واسطے کوئی گل نہیں، پھر تو اسی مندے ہی نہیں کسی دی گل، اسی جس لین وچ حضور نو مندے اس لین وچ کسے نو نہیں مندے یار۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہی بنایا، اپنے حبیب دی محبت دین واسطے بنایا بس۔ اور جس دل میں محبت نہ ہو حبیب کی وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ ہاں اے سمجھ دین ترجمہ کرا لین گے میں کی کہہ رہا کہ تسی حضور دے مقابلے چ اور پھر تسا پہلے جھوٹیاں حدیثاں گھڑیاں کہ جناب وہ بوڑھی مائی جناب وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، وہ بوڑھی مائی جناب یہ کرتی تھی، وہ بوڑھی مائی یہ کرتی تھی، وہ حضور اس کا پتہ لینے پڑے۔ میں کہہ دے رہا وہ تو حدیث ہے ہی کوئی نہیں نا، بابا جی 10 کہنا وہ حدیث آج تک ثابت ہی نہیں کر سکے، وہ حدیث ہے ہی نہیں، انہیں اپنے آپ کو جھوٹیاں گلاں ناموس رسالت دے مقابلے گھڑیاں۔ ادھر آ میں تینوں دساں، ادھر امیر المومنین فاتح خیبر شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن مولا کائنات کو پوچھا کہ حضور دی عزت دا مسئلہ ہے کی؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ دی ناکہ لوا دیتا، حضور نے فرمایا نہ شہر تو کوئی باہر جائے گا نہ باہروں کو شہر دے اندر آئے گا، تاکہ اہل مکہ نو اطلاع کوئی نہ دے سکے کہ حضور لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اگے میں ایک گل سنانا بھی ہے کہ تسی اس دے مقابلے ناموس رسالت دے مقابلے تسی یہ گل کر دیو کہ جناب اقلیتی، پھر میں تو دسنا کہ گستاخ دا انجام ہے کی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے این کر کے حد بندی کروا دیتی، ناکے لوا دیتے۔ ایک عورت چھپ کے مدینے تو نکل پئی، ہاں جی، اور وہ چلی گئی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو بلایا، فرمایا علی جاؤ روضہ خات تے عورت جا رہی، اس کو خط لے کے آؤ۔ 10 عورت نکلی، حضرت مولا کائنات کہندے نا اسی مدینے تو نکلے، اور پتہ نہیں عورت اس ٹائم کس مقام تے ہونی، کہندے نا اللہ دی قسم ہے جدو میں ویکھیا تے وہ خاص اس مقام تے جا رہی جتے حضور نے فرمایا۔ ہاں جی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ہاں جی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضہ خات تے عورت جا رہی، اس کو خط جا والی وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت مولا کائنات گئے، وہ اونٹ تے سوار ہو کے جا رہی سی مکے وال۔
حضرت مولا کائنات نے جا کر اونٹ دی بہار پھڑی تے اونٹ نو بٹھا دیتا. جب اونٹ نو بٹھا دیتا فرمایا خط کڈ. عورت کہنے لگی خط تو میرے کول کوئی نہیں. تسی عورتاں دی حقوق دی گل کرتے ہو حضور دی عزت دے مقابلے اے دسو پھر علی کی کہہ رہا؟ سنو ذرا غور نہ سنو. ناموس رسالت دے مقابلے کوئی گل آ جاوے. مولا کائنات نے کہا بھی خط کڈ. عورت کہنے لگی خط میرے کول کوئی نہیں. مولا کائنات نے فرمایا خط دے دے. انہوں نے کہا خط میرے کول کوئی نہیں. حضرت مولا کائنات نے کی فرمایا؟ فرمایا حضور نے فرمایا خط ہے تو کہنی کوئی نہیں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر ہے قول محمد قول خدا. فرمایا حضور نے فرمایا خط ہے تو کہنی کوئی نہیں. ایک ہی گل ہوئی. مولا کائنات نے فرمایا خط دے دے. علی تو زیادہ حقوق نسواں دا علمبردار بھی کوئی نہیں. علی تو زیادہ عورت دا حق جاننے والا بھی کوئی نہیں. علی تو وڈا عالم بھی کوئی نہیں. انا مدینۃ العلم و علی جن بابھا ہے جی. یہ ساری چیزاں ہونے دے باوجود اے حضور دی گل دی بات آ گئی نا. حضور دی عزت دی بات. حضور نے فرمایا خط ہے. فرمایا لانو جردن کے فرمایا جے میں تیرے کپڑے لا کے بھی خط برآمد کرنا پیا نا تے حضور نے فرمایا خط ہے میں تیرے کو خط لے کے جانا. جدو انہیں اے سنیا نا تو اپنے جوڑے وچوں ان خط کاٹ کے دے دیتا. اے ہے علی. جدو حضور دی عزت دی گل آ جائے تو پھر سامنے کوئی بھی ہوئے اسی گل سنن نو تیار نہیں ہاں. ہاں تسی حضور دی عزت دے مقابلے جناب چرچا دی گل کر دیو تو پھر سنن نو تیار نہیں. ہاں حضور دی عزت دا پرچم بلند ہوئے تو پھر اسی ہر چیز دا تقدس دی ہر چیز نو خیال رکھن نو تیار ہاں. لیکن حضور دی عزت دے مقابلے سے نہیں. ہاں اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے سنو کہ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دی گلی ایک دیہاتی نال سودا کیتا گھوڑے دا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑا ہو میں گھروں پیسے لے کے آ رہا ہوں. جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے گئے واپس آئے تو وہ دیہاتی نو کیا بھائی گھوڑا ہے پیسے. انہیں کہا تسی میرے نال سودا ہی نہیں کیتا. حضور نے فرمایا ہو میں تیرے نال ہونے سودا کیتا میں گھروں پیسے لین گیا. انہیں کہا نہیں تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. یہ بھی نوازن دا ایک طریقہ نا. حضور نے اپنے غلام نو نوازنا سی. اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے. اینجے چل دے ہوئے دوروں کدھروں آ گئے. انہوں نے نہیں پتا کہ کی گل ہو رہی. انہیں آ کے سنیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ماجرا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ ہے دیہاتی اندنا میں گھوڑے دا سودا کیتا میں پیسے لین گیا واپس آیا ہے کہندا تسی سودا میرے نال نہیں کیتا. حضرت خزیمہ انصاری نے اللہ دی قسم چک دیتی. فرمایا یا رسول اللہ دی قسم ہے تسی سودا کیتا. میرے آقا نے کہا خزیمہ تو تا موجود ہی نیس ہے تو کیویں گواہی دینا کہ میں سودا کیتا. عرض کی یا رسول اللہ تساں فرمایا اللہ ہے کہ اسا مان لیا. تسا فرمایا جنت ہے اسا مان لیا. تسا فرمایا دوزخ ہے اسا مان لیا. تسا فرمایا کل حشر دا دن ہونا اسا مان لیا. تسی اس سے زبان چو کہہ رہے ہو میں سودا کیتا میں تصدیق نہ کرا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. بن دیکھے دا سودا سی نا. کسی کو پوچھا بھی نہیں کہ حضور نے سودا کیتا کہ نہیں. اے عشق ہے جڑا انے واہ ہوندا. اے عشق جڑا انے واہ ہوندا. عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. ہاں جی عقل عیار ہے. عقل کہندی چونکہ چنانچہ کیسے. عشق کہندا بس حبیب دی گل کر اپنے محبوب دی گل کر مصطفیٰ دی گل کر مرتضیٰ دی گل کر بس اتنا ہی. ہاں جی حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب دا اظہار وفا دیکھے نا. حضور نے فرمایا قیامت تک ہر مرد دی گواہی ایک دے برابر ہے لیکن خزیمہ انصاری دی ایک گواہی 2 دے برابر ہے کیونکہ انہیں اپنے نبی دے حق بن دیکھیں گواہی دیتی. پھر گل اتنے تک نہیں رہی. حضرت فاروق اعظم دے زمانے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا شرعی. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ہاں بھائی تیرے کو گواہ کیڑا. انہوں نے کہا میرے کو گواہ خزیمہ انصاری ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا ایک بھی بڑا 2 دے برابر ہے. ہاں کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیتا سی خزیمہ کی ایک گواہی 2 دے برابر ہے. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح میں دسن لگا ناموس رسالت دے مقابلے لوگ نا سانو سیاست دے سبق دس دین. اسی سارا کچھ کرنا جاننے ہاں لیکن حضور دے در تو بعد ہاں ساریاں چیزاں حضور دے در تو بعد سب کچھ حضور دے در تو بعد. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاں جی پانی پین لگے تھے. حضرت عمر بن اخطب نے روک دیتا کہا یا رسول اللہ 1 منٹ ذرا ٹھہریے. حضور نے فرمایا کی گل ہے. حضرت عمر بن اخطب کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے تنکا سی میں باہر کر دیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں سونا بنا دے. صحابہ کہنے 80 سال دی عمر پائی اس طرح گال اور بال اور ہر چیز اس طرح سی جس طرح 16 سال دے نوجوان دی ہوندی ہے جی. حضور نے دعا دیتی ککھ کڈن والے نو پانی چو ہے جی کہ اللہم جمل ہو یار 10
جڑا پانی چو کخ کڈے انہوں دعا مل جاوے تے جڑا ویل چیئر تے بہ کے پورے کفر نو الٹا کر کے رکھ دے انہوں کی ملدا ہونا بھائی میری گل ختم ہو گئی ٹھیک ہے جی ساڑھے آن دا مول رات دے ٹائم بھی اس ٹائم بھی یہی ہے کہ تسا نعرہ لا دو ایک باری حضور